نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وإذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة اللهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کی آخری 3 آیات کا جو مشترک مضمون ہے وہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ اس بات کو واضح کرنا کہ عورتیں اپنی جگہ پر اپنا مکمل تشخص رکھتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، اس اعتبار سے ان کی اخلاقی، دینی، مذہبی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں جس کے لیے وہ خود مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے۔ ان کا دین ان کے مردوں کے تابع نہیں ہے۔ ہاں، خاندانی زندگی میں وہ مردوں کے تابع ہیں، فالصالحات قانتات، وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں، انہیں ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ خانگی زندگی کا اصول ہے۔ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے یہ اصول اللہ تعالی نے طے کر دیا۔ ویسے وہ عام انسانی سطح پر مساوی ہیں مردوں کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے پہلے مثال اللہ نے دی کہ 2 رسولوں کے گھر میں 2 کافر بیویاں تھیں، حضرت نوح کے گھر میں اور حضرت لوط کے گھر میں۔ تو ان کا گویا کہ علیحدہ مسئلہ ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں۔ ان کافرہ خواتین کا جو ہے معاملہ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کافروں کے انجام کے ساتھ دوچار ہوئی، ہلاک ہوئی اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ۔ اب اس کی بالکل برعکس مثال دی جا رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے ضمن میں، فرعون کی بیوی کی۔ یہ فرعون کون سا تھا؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو رہا ہے وہ 2 فرعونوں سے رہا ہے، اور اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ جب بچے سے تھے اور ماں نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں دریا میں ڈال دیا تھا، ایک صندوق میں بند کر کے، اس وقت جو وہ دریا سے نکلے ہیں، محل میں پہنچے ہیں، تو وہاں ایمپرر تھا منفتاح، اور وہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ ظاہر بات ہے فرعون تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ جو بھی ان کے ہاں چلا آ رہا تھا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا نہیں تھا۔ سورج کی پرستش ان کے ہاں ہوتی تھی، ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، لیکن وہ خود اپنی خدائی کا دعوے دار تھا کہ میرے پاس اختیارات جو ہیں خدائی اختیارات ہیں، جس کا کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کی ہسٹری میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے حقوق تو خدائی کے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز وہیں سے تو چلا آ رہا ہے کہ فرعون اور نمرود کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم خدا ہیں۔ لیکن اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ ایک مسلمان، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھی، ان کا نام آسیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل ان کے محکوم قوم تھے، غلام تھے، جب جس کو چاہا ان میں سے کسی کی بیٹی پسند آ گئی، نگاہ میں کھب گئی، اسے لے آئے، اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ لیکن وہ تھی مسلمان، اسرائیلی تھی۔ تو وہی در حقیقت تھی خاتون کے جس نے حضرت موسیٰ کو بچایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ جو ہے دریا سے نکال لیے گئے تھے، وہ جب بچے سے تھے بالکل، تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ اسرائیلی ہے، اور اس وقت تو قانون یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا، مرد لڑکا، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون جو ہے قتل کرنے پر تلے ہوا تھا۔
لیکن اسی عورت نے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھی محبوب، اپنے شوہر منفتاح کی بہت محبوبہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ دل میں اس کے مقام تھا بہت بلند، تو اس نے کہا تھا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ اس وقت ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، ایسی موہنی صورت کہ جو دیکھے اور وہ اس کا جو ہے گرویدہ ہو جائے، اس قدر خوبصورت، اس قدر موہنی شکل، تو اس کو بھی ایک شکل بنایا اللہ نے، ان کے بچانے کا ذریعہ بنایا، ایسا پیارا بچہ۔ تو اس نے بیوی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے اسے بیٹا بنا لے، ہمیں اللہ نے ابھی تک بیٹا نہیں دیا ہے۔ تو وہ جو بیوی تھی آسیہ، جو اسرائیلی تھی، نیک تھی، بہت پارسا خاتون تھی، تو اگرچہ وہ فرعون کے محل میں ہے لیکن اس پر وہ محل جو ہے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، وہاں کا ناز و نام، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں، وہاں کے ساری جو بھی آرام ہے، عیش ہے، اس میں وہ خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ، جبکہ اس نے کہا، دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار مجھے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے اس میں داخل فرما دے۔ یہ سارے دنیاوی شان و شوکت اور یہ شکوہ اور یہ سب کچھ بادشاہی مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور پروردگار مجھے نجات دے دے اس فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ محبت کرتا تھا انتہائی، اس کے باوجود کیونکہ خدا کا دشمن تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، اس اعتبار سے جو ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اگرچہ بہت بری طریقے سے مصر کے اندر پیسے جا رہے تھے عذاب کی چکیوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے، یہ ان کا جو ہے یوں سمجھیے کہ کریڈٹ ہے ان کے لیے کہ توحید کو انہوں نے اپنے ہاں برقرار رکھا ہے، ہر حال میں توحید پر قائم رہے، آج بھی توحید پر قائم ہے، ان کے ہاں کوئی جلی شرک موجود نہیں، آج بھی موجود نہیں، کردار کی خامیاں، عمل کی خامیاں، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، حق کی دشمنی، حضور سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، وہ سب اپنی انتہائی شکل میں، کہ توحید ان کے ہاں جو ہے انٹیکٹ ہے، آج بھی انٹیکٹ ہے، ان کے ہاں شرک جو ہے وہ کسی شکل میں نہیں آیا، جبکہ عیسائیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بدترین شرک آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان کے ہاں بھی کچھ عرصے ایک زمانے میں وہ شرک آ گیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک عارضی سا فیض تھا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون کے اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یعنی یہ نفسیاتی کیفیت ان کی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں محل میں ہونے پر یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں بہت اس پر فخر ہے اور بہت سمجھ نہیں ہے کہ میرا بہت اونچا مقام ہو گیا ہے، نہیں، ان کی نیکی، ان کی پارسائی، جیسے کہا حضور نے کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے جیل خانے کے مانند ہے، تو وہ محل جو ہے انہیں جیل خانے سے برا لگ رہا تھا اور وہاں وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو یہ بڑی اونچی مثال ہے جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے کہ بدترین شوہر منفتاح۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا جو ہے در حقیقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، ایک قبطی جو ہے مارا گیا ان کے ہاتھوں، پھر وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں، مدین چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس کے بعد اللہ نے فرعون کو بھی بیٹا عطا کر دیا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، لیکن بیٹا ہو گیا، پہلے وہ لاملت تھا اس وقت تک۔ وہ بیٹا اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے غائب رہے، وہ کئی سال 8 یا 10 سال جو ہیں وہ تو مدین میں گزار کر پھر واپس آئے ہیں، اس عرصے میں منفتاح نے اگرچہ زندہ تھا لیکن اپنا تخت چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو رامسیس دوم، رامسیس سیکنڈ، یہ تھا اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور رسالت سے سرفراز ہو کر اور فرعون کے دربار میں جب پیش ہوئے ہیں، تو وہ منفتاح نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا رامسیس تھا۔
وہی ہے کہ جو غرق ہوا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو بچایا، ان کو جگہ دی، ان کو راستہ دیا اور اسے لشکر سمیت غرق کیا. وہ ریمیسیس تھا جس کی ممی آج بھی موجود ہے، جس کے ناک کے اوپر ایسا نشان موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مچھلی نے اس کو چبایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ طے کر دیا تھا وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، اس کو سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مثال قائم رہے. تو وہ ریمیسیس سیکنڈ کی ممی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر کہ جو غرق ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے. تو یہ دوسری مثال ہو گئی انتہائی کہ بدترین ماحول فرعون کا محل، لیکن اس میں نہایت نیک شریف نیک خاتون جو ہے وہ آباد ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کا عمل ہے. اسی کا آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب امریکنز جو ہیں وہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر غلام لے گئے ہیں، مرد بھی لے گئے، عورتیں بھی لے گئے، لڑکیاں بھی پکڑ کر لے گئے، اور ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اور جہازوں کے اندر جو ہے ان کے نچلے تہہ خانوں میں ڈال کر اور انہیں لے کر گئے ہیں. پھر وہاں جا کر ان کی نیلامی ہوئی ہے اور وہ سب مسلمان تھے. یہ نوٹ کر لیجیے. یہ تو بہت بعد میں انہیں معلوم ہوا، ورنہ ان کی جو ہے برین واشنگ ہو گئی تھی، کئی نسلیں گزر گئیں، انہیں پتہ ہی یاد ہی نہ رہا اسلام. لیکن پھر روٹس نامی ایک ناول لکھا ہے ایک امریکن نے، جس نے بتایا کہ تم سب مسلمان تھے، یہاں آ کر تمہیں عیسائی بنایا گیا. روٹس. اور اس کی فلم بھی بنائی گئی اور اس سے انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا تو ماضی کچھ اور تھا، ہم مسلمان تھے، آزاد تھے، ہمیں پکڑ کر لایا گیا یہاں پر. اب ان میں سے فرض کیجئے کوئی مسلمان بچی تھی جو آئی اور بک گئی اور کسی کے گھر میں چلی گئی. اب ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ایک باندی کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن وہ اگر خود نیک ہے، مجبوری کی حالت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وفاداری کا تعلق اپنا منقطع نہ کیا ہو، تو وہ بھی گویا کہ آسیہ کے درجے میں ہو جائے گی. اتنا اونچا نہیں نوعیت کے اعتبار سے، کمیت اور ہے کیفیت اور ہے، کیفیت تو اس کی بھی وہی ہوگی. تو یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ کوئی واحد مثالیں نہیں ہیں. اس طرح کی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں. نیکوں کے گھر میں بری عورتیں، کافر عورتیں، اللہ کی ناشکری عورتیں، اور اللہ کے باغیوں کے گھر میں نیک عورتیں. اب تیسری مثال آ رہی ہے تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی نہایت نیک سرشت ہو، بہت نیک ہو، بہت پاک ہو، اور پھر اسے نہایت پاک ماحول بھی مل جائے. تو یہاں پہ شوہر کی بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، نور علی نور کی. وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان خواتین کے لیے مریم کی بھی، کہ جو عمران کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی. یہ احسان جو ہے سواد کے ساتھ، ایک ہے سین کے ساتھ، احسان، اس کے دو معنی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا یا جو کام کرنا خوبصورتی سے کرنا، اچھے انداز میں کرنا. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نیم دلی کے ساتھ وہ کام کرنا ہی، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں کرنا. وہ سین سے احسان ہے. یہ سواد سے سواد نون کیا تھا کہ محسنات من النساء، عورتوں میں سے محسنہ وہ ہیں کہ جو کسی کے قید نکاح میں ہیں. نکاح جو ہے ایک قلعہ ہے، ایک مرد کی حفاظت انہیں حاصل ہے. ایک مرد جو ہے وہ ان کی عصمت و عفت اور ان کی شخصیت کا محافظ موجود ہے، ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کو جو ہے نان نفقہ فراہم کر رہا ہے. تو یہ گویا کہ قلعے میں ہے. تو در حقیقت احسان جب سواد سے بنے گا تو حفاظت کرنا، قلعہ بند ہو جانا یا کسی کو قلعہ بند کر لینا. تو حضرت مریم کے بارے میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، التی احسنت فرجہا، یعنی اپنی سیرت، اپنی عفت، اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی، پوری حفاظت کی. احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. اب یہ جو ہے مضمون قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے مشکل مضامین میں سے ہے. 4 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں
ایک ایسے عالم کے فینومینا کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے مادی عالم سے ماورا ہے. ایک ہمارا یہ مادی دنیا ہے، مادی کائنات ہے، میٹیریل ورلڈ، میٹیریل یونیورس. ایک اس سے ماورا ہے جسے عالم امر کہا جاتا ہے. عالم امر کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید 4 الفاظ استعمال کرتا ہے. کلمہ، نمبر 2 روح، نمبر 3 نور، نمبر 4 وحی. یہ 4 الفاظ وہ ہیں. میری ایک چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن ذرا مشکل ہے. اس کے ابتدائی حصے میں میں نے ان 4 الفاظ کا جو آپس میں رابطہ ہے، رشتہ ہے، اور عالم امر کے معاملات اور فنامنا کو بیان کرنے میں جس طرح یہ قرآن میں آئے ہیں. کائنات کی ہر شے جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن یہ اس کا سبب بنا ہے. لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکے گا. مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کی مخلوقات. پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکینزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی. انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکینزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی. باپ کا نطفہ ہوگا، ماں کا بیضہ ہوگا، ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ وجود میں آئے گا، پھر اس سے آگے جو ہے بچے کی پرورش ہوگی، بچہ بنے گا. یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں. جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا، توڑا اس نے. باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے، کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا. وہاں لفظ کن آیا، اسی لیے انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے. کلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. کن کا ایک اضافی حکم آیا. اسی سے پھر میں نے اپنی اس کتاب میں پوری جو ہے توضیح کی ہے کہ جو خلا ہے در حقیقت ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں جو خلا ہے اسے میں نے پر کیا ہے کہ ارتقاء اپنی جگہ پر حق ہے. ڈاروین کا نظریہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ وہ جو توجیہ کرتا ہے کہ کس بنا پر یہ ہوا ہے یہ غلط ہے. اس کو پھر میں نے بیان کیا. جن حضرات کو بھی علمی مسائل سے دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. یہ کتاب چاہے کوئی 80 یا 100 صفحے کا کتاب کیا ہوگا، لیکن ہے ثقیل، آسان نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی سی ابتدائی حصہ خاص طور پر جو ہے جس میں کہ ان 4 الفاظ کا باہمی تعلق جو ہے اور عالم امر کے ساتھ ان کا معاملہ، اس کو میں نے بیان کیا ہے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جن کی ذرا ہمت ہو اس کو پڑھنے کی ضرور مطالعہ کریں. اس کے بعد کا حصہ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سائنس کے مبادیات جو ہیں جن کے ذہن میں موجود ہیں، بیسک فزکس، بیسک کیمسٹری، بیسک جو ہے بایولوجی، اگر ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے. بہرحال مثال دی ہے تیسری اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو چوتھی ہے کہ 2 بیویاں وہ کہ جو کافرہ تھیں لیکن تھیں اللہ کے رسولوں کے گھر میں، لیکن وہ مثال کے اعتبار سے ایک ہی ہے، نوعیت تو ایک ہی ہے. دوسری مثال اللہ کی ایک نیک بندی مومنہ مسلمہ قانتہ کہ جو اللہ کے باغی اور دشمن کے گھر میں ہے. اب تیسری مثال نہایت نیک سرشت حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں گود کس کی عطا کی؟ حضرت زکریہ کی. وکفلھا زکریا، اللہ کے ایک نبی تھے کہ جنہوں نے کفالت کی، تربیت کی. فانبتھا نباتا حسنا وکفلھا زکریا، اللہ نے ان کو اٹھایا، پروان چڑھایا نہایت خوبصورتی کے انداز میں اور کفالت میں دے دیا حضرت زکریا کی. تو یہ گویا کہ تیسری مثال ہو گئی نور علی نور. اور وہ ان کے بارے میں مزید فرمایا وصدقت بکلمات ربھا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، کلمات کی. سب سے پہلی تصدیق جو انہیں کرنی پڑی اور یہ شدید ترین تھی ان کے لیے امتحان، آزمائش، جب فرشتے نے ان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا،
مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا ہے، تم جنو گی، اور اسے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے نوع انسانی کے لیے۔ تو حضرت مریم نے تصدیق کی، مان لیا، قبول کر لیا فرشتے کی بات کی تصدیق، جیسے کہ حضور کے بارے میں آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول اس شے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرشتے نے یہ جو خبر دی، اور یہ باظاہر بات ہے کس قدر شدید تھی کہ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہے، سورہ مریم میں جو بیان ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیا کروں گی، کس منہ سے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس، کیا کہیں گے وہ، ہے مریم کیا لے آئی ہو، یہ طوفان تم نے گھڑا ہے، یہ کوئی حرام بچہ تم نے جنا ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہو چکی ہوتی، سب مجھے بھول چکے ہوتا، میرا نام بھی بھول گئے ہوتے، میرا ذکر بھی بھول گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا۔ کس قدر بڑا امتحان تھا ایک کنواری لڑکی کے لیے، ایک بچی کے لیے، لیکن بہرحال وہ اس امتحان کے اندر پوری اتری ہے۔ تو فصدقت بکلمات ربھا، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ ہی، اور اس کی کتابوں کی بھی۔ ظاہر بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا کا پورا موجود تھا نا، تورات تو موجود تھی، تورات تو چلی آ رہی تھی، اس تورات کو انہوں نے پڑھا ہے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چارپائی کے جو 4 پائے ہوتے ہیں ان میں سے 3 تو یہاں آ گئے۔ بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین عورتیں، بدترین شوہر کے گھر میں بہترین بیوی، نیک خاتون نیک ماحول میں نور علی نور۔ اب چوتھی مثال ہے، اور یہ مثال ہے جس کے لیے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کرنے کی بجائے پوری سورت کی حیثیت دی، اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق سیرت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن، دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ ابو لہب سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بہت خوبصورت انسان تھا، اسی لیے اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا اگر مجھے مغالطہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی۔ ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتا انگارہ، تو یہ تو دہکتے انگارے کے مانند ہے، اس کے سرخ و سفید رنگت جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے بڑی بڑی، لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن، اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا۔ ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے، انہیں کون روکے۔ بنو ہاشم کا جو ایک حصار حاصل تھا حضور کو، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے اس وقت تک بنو ہاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے، لیکن یہ تو خود بنو ہاشم میں سے ہے، اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کی اور حضور کی، اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھینکتی ہے حضور کے گھر میں سین کے اندر۔ صبح تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس، جا کر وہاں عبادت کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لگے انہیں۔ سخت ترین ایذا پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی۔ تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں، اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا۔ تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے، تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت سورت اتری، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ یہ پیشن گوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ۔ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا
کہ اس کے 2 بیٹوں کا رشتہ حضور کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ طے تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بلکہ غالباً جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا، بدائی رخصت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ طلاق دے کر آؤ۔ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے طلاق دی بیٹیوں کو۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے 2 کتوں کو ان پر مسلط کر دے، اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ ایک تو اس طریقے سے برباد ہوا کہ ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا، اسے خوف تھا، ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ الاؤ آگ کا جلاتا تھا، اس کے درمیان میں سوتا تھا۔ اور شیر آیا ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور کی بد دعا تھی، حضور کو ذاتی رنج پہنچا تھا۔ یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے، جو مال کمایا ہوا ہے۔ سیصلی نارا، ان قریب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ذات لہب، اس کے نام کے حوالے سے اب لائے، جو بھڑک رہی ہوگی شعلوں کی طرح، جیسے یہ ابو لہب ہے، شعلہ، شعلے کا باپ، شعلے والا، تو آگ بھی شعلوں والی ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی ہوگی، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بھڑکے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر ایک موٹی سی رسی ہوگی باندھ کی، جس سے گردن چھل رہی ہوگی۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہوگی۔ بہرحال سورہ تحریم کی آخری 3 آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل تھے جو سورہ تحریم میں آئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اپنی قبر میں انہیں جانا ہے، شوہروں کی قبر میں نہیں جانا۔ ان سے اپنا حساب کتاب ہوگا، شوہروں کے حساب کتاب سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، قیامت کے دن تنہا آنا ہوگا، تنہا حساب ہوگا اس کا، اکیلے اکیلے جو ہے، جو بھی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ ہے اسے ان کو فیس کرنا ہوگا، اس کا مواجہہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس دن کے محاسبے میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے حساب لیجو آسان حساب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔